Quran chapter 90 verses 1 to 10. Title is Look at Urban Life. Lesson 3461. Chapter Balad. The city. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 1. Nay, I swear by this city. Verse 2. And thou art an indweller of this city. Verse 3. And the begetter and that which he beget. Verse 4. We verily have created man in an atmosphere. Verse 5. Thinketh he that none has power over him. Verse 6. And he said, I have destroyed vast wealth. Verse 7. Thinketh he that none beholdeth him. Verse 8. Did we not assign unto him 2 eyes? Verse 9. And a tongue and 2 lips. Verse 10. And guide him to the parting of the mountain ways. Commentary. It is commanded that is not as you think. Observe the state of this township, Makkah, which will become an exemplary township on a day, and in which our Messenger, grace, glory, blessings, and peace be upon him, will enter as a conqueror. Citizen life begins by getting together of mankind and his descendants. Every mankind should perform his duties of citizenship. No one is permitted to remain unemployed. Allah Almighty has divine power of every kind over everything. Rich people should not boast that they have spent their wealth as they desired. They should consider that they are in the control of their Lord in all respects, and He has been looking their every work. Allah is Almighty, who bestowed beauty to the face of mankind, decorated 2 eyes, 1 tongue, and 2 lips at their proper places, and gave sense for understanding and using it to know advantageous and harmful things for himself. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے شہری زندگی کی طرف نظر کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، اور تو اترا ہوا ہے اس شہر میں، اور باپ کی اور اس کی اولاد کی تحقیق ہم نے محنت میں گرفتار بنایا انسان کو. کیا وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا. کیا وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ بھلا ہم نے نہیں دی اسے 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور دکھلا دیں اسے 2 گھاٹیاں. حل نازل مقیم اسم ہے حل لام سے. حل کے معنی اترنا، نازل ہونا. اسی سے حلال بنائے جس کے معنی ہے جائز، جو حرام کے مقابل ہے. اگر حل اس سے اسم مانا جائے تو اس کے معنی ہوں گے کسی کام
کرنے کی اجازت رکھنے والا، اس وقت یہ اس کی طرف اشارہ ہوگا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شہر میں تمہیں ایک دفعہ قتل اور قید کرنے کی اجازت ہوگی، یعنی فتح مکہ کے دن۔ قبض، محنت مشقت سے مراد یہ ہے کہ انسان محنت اور کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لبد، ڈھیر سارا، لبدتن کی جمع ہے، جس کی ایک جمع لبدن ہے جو سورۃ الجن میں گزری۔ نجدین، نجد کا تنبیہ منصوب ہے۔ نجد اونچے مقام کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد اونچا اور بڑا درجہ ہے، یعنی بھلے برے میں تمیز کرنا۔ ارشاد ہے کہ تم جو سوچتے ہو وہ بات نہیں ہے۔ اس شہر مکہ کی حالت کو دیکھو جسے ایک روز نمونے کا شہر بننا ہے، اور جس میں ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بحیثیت فاتح داخل ہوگا۔ انسان اور اس کی اولاد کے اکٹھے ہونے سے شہری زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہر انسان کو اپنے شہری فرض ادا کرنے چاہیے۔ کسی کو نکما ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ مالدار اتراتا نہ پھرے کہ میں نے جیسے چاہا ڈھیر مال خرچ کر دیا، وہ سمجھے کہ میں ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں ہوں اور وہ میرے سب کام دیکھ رہا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے چہرے کو خوبی عطا کی، 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ اپنی اپنی جگہ سجا دیے، اور پھر عقل دی جس سے کام لے کر وہ اپنے فائدے اور نقصان کو پہچانے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔